الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، گزشتہ وحی کی قسموں کے متعلق بات چل رہی تھی اور آخر میں وحی کی قسموں میں جو بات آئی تھی وہ خواب کے متعلق بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بھی وحی آتی تھی اور یہ خواب بالکل واضح ہوتے تھے کہ اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو آپ نے دیکھا وہ صبح بالکل ویسا ہی حقیقت بن کر سامنے آتا تھا. کبھی خواب اچھا ہوتا، تعبیر بھی اچھی ہوتی، دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. اس کی بھی مثال آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اچھا تھا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ خواب آئے تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ میں مزدلفہ میں ہوں، عرفہ میں ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، سعی کر رہا ہوں. اور آدمی اس کو پھر لوگوں کے سامنے ذکر بھی کرتا رہتا ہے اور تعبیر کا بہت عاشق رہے گا پھر کہ کوئی بہت اچھی تعبیر بتا دے کہ جیسا دیکھا ویسا ہی ہو بھی جاوے. تو خواب بھی اچھا ہے اور وہ تعبیر بھی پوری ہوئی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے طواف بھی کیا اور بہت اچھے انداز میں، اور یہی پھر مکہ معظمہ کے فتح کا ذریعہ بنا. پہلی قسم رویائے واضحہ، یعنی وہ خواب کہ جس کی تعبیر بالکل صاف ستھری ہے اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری قسم رویائے صالحہ، اچھے خواب. خواب اچھے دکھائی دے یا برے دکھائی دے لیکن اس کی تعبیر بظاہر اچھی نہ ہو، لیکن خواب میں جیسا ہو اور تعبیر ہو وہ واقع ہو کر کے رہے، اس کو کہتے ہیں رویائے صادقہ، سچے خواب. اچھا بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کی تعبیر بھی بالکل واقع ہوئی، اور وہ خواب بظاہر دیکھنے میں اچھا نہ ہو. جیسے میں نے گزشتہ مثال دی تھی کہ آپ نے اپنی تلوار مبارک خواب میں ہلائی، وہ ٹوٹ گئی، ظاہر بات ہے کہ اچھا نہیں ہے. آپ نے گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر تعبیر اس کی بیان فرمائی آپ نے. احد میں جو آپ پر اور صحابہ کرام پر حالات آئے تو تعبیر بظاہر
گرچہ اس میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں، لیکن بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے تعبیر اس کی اچھی نہ تھی۔ اس کو کہتے ہیں رؤیائے صادقہ۔ اسی میں پھر اخیر میں بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا، دعا بھی اخیر میں آئی تھی۔ اسی مناسبت سے تھوڑا مضمون سے ہٹ کر کے، چونکہ ہم لوگوں کے یہاں خواب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے احکام شرع کے مقابلے میں۔ آدمی بسا اوقات خواب کو قطعی اور یقینی سمجھ لیتا ہے، اس لیے تھوڑا مضمون سے ہٹ کر کے مومن جو خواب دیکھتا ہے، اور جس مومن کو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنی اس کی زندگی سنتوں سے رچی پچی ہوگی اور زندگیوں میں جس قدر سنتیں زیادہ ہوگی، اس کو جو خواب نظر آئیں گے وہ خواب نبوت کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ اور نبوت کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھاتے تھے اور خواب کے ذریعے سے خوشیاں، خواب کے ذریعے سے حقیقتیں بتلاتے تھے، اسی طریقے سے مومن کو بھی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے خوشیاں بھی بتا رہتے ہیں اور خواب کے ذریعے حقیقت بھی اللہ بتلاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہ یقینی ہے، یہ یقینی نہیں، لیکن اس مومن کا خواب جس کو سنت سے زیادہ تعلق ہے، جس قدر اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے، اور یہ بسا اوقات اچھے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر بھی واضح ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے خوابوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امتیوں کے لیے دو تعلیم ہے۔ اچھے خواب آئے، اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں مومن کے لیے اچھا خواب ہے تو بشارت ہے، اور اگر دوسری شکل ہے تو حقیقت کو واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر یہ خواب ہم لوگ تو ہر ایک کے سامنے گاتے پھرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی بہترین تعلیم دی ہے کہ اگر رأى ما يحب، کہ انسان خواب میں وہ چیز دیکھے جو اچھی ہے، پسندیدہ ہے، تو پھر لا يحدث بها الا حبیبا او لبیبا، یا تو جگری دوست ہی کو بیان کرے، ہر کس و ناکس کو نہیں، ایرے گیرے نتو گیرے جس کے بھی سامنے آئے گاتا پھرے، آج میں نے یہ خواب دیکھا، آج میں نے یہ خواب دیکھا، ارے بہترین خواب دیکھا، ہر ایک کے سامنے نہیں، جگری دوست، یا یہ کہ پھر جسے خواب کی تعبیر کا بہترین علم ہے اس کے سامنے بیان کرے۔ یہ ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ خواب کی حقیقت پرندے کے پیر کی طرح ہے، اڑتے ہوئے پرندے کے پیر کی طرح ہے، اس کو جس طریقے سے موڑا جائے گا وہ واقع ہو جائے گا۔ اس کی تعبیر جو بیان کرے گا، اچھی تعبیر بیان کی تو وہ اچھا واقع ہوگا، اور اگر بری تعبیر بیان کی تو برا ہوگا۔ اچھا خواب ہے۔ اب آپ نے ہر ایک کے سامنے
ذکر کیا اور کوئی حاسد ہے، دشمن ہے، اور اس نے اس کا غلط مطلب بیان کر دیا تو وہ اسی طرح واقع ہوگا۔ اس لیے حبیب ہی کو بیان کرے، جگری دوست جس کو تم سے بہترین تعلق ہے، کہ جس سے کوئی اذیت، کوئی دشمناوٹ، کوئی تکلیف، کوئی حسد کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہارا اچھا ہی سوچے گا، تو اپنی زبان سے اگر بولے گا بھی خواب کو سن کر کے تو اچھا ہی بولے گا، تو پھر وہ خواب ویسا ہی واقع ہوگا۔ یا اگر وہ ماہر فن ہے، خواب کی تعبیروں کا اس کے پاس علم ہے، اور یہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جتنا اللہ کی معرفت، محبت، خوف و خشیت، سنتوں سے جتنا تعلق یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، سجھاؤ کہ ایک خواب ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ میں صاحب کہتا ہوں کہ لاؤ بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لے وے، لاؤ بھائی امام صاحب سے پوچھ لے وے، لاؤ بھائی فلاں صاحب سے پوچھ لے وے۔ مفتی صاحب کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا ہے ایک بات عمومی طور پر، اور امام جس کو اس فن کا اللہ کی طرف سے عطیہ دیا گیا ہے۔ تابعین میں کبار تابعین محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ بہت بڑے زبردست اللہ کے نیک بندے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ ان کی بہن بھی تھی حفصہ بنت سیرین، یہ بھی زبردست تابعیہ تھی، فقیہ تھی، مفسرہ تھی، محدثہ تھی، اور اپنے وقت میں دونوں بھائی بہن تصوف میں امام تھے۔ بلکہ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ یہ اپنے بھائی سے ایک گنا بڑھی ہوئی تھی۔ خود امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کو جب قرآن کے متعلق کوئی پوچھنا ہوتا اپنی بہن سے پوچھتے تھے۔ تو یہ محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کو امام المعبرین کہا جاتا ہے، اور ان کے خواب کی کتاب چھپی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے بھی کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا ہے۔ چارپائی کے نیچے آگ دیکھی، وہی محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنی چارپائی کے نیچے آگ دیکھی، تعبیر دیجئے۔ کہا کس موسم میں دیکھی ہے آگ؟ کہا ٹھنڈی میں۔ تو جہاں آگ دیکھیے وہاں سے آپ کو خزانہ حاصل ہوگا، کھودو۔ دوسرے صاحب آئے کہ چارپائی کے نیچے آگ دیکھیے، کہا کون سی موسم میں؟ کہا گرمی میں، جلدی سے خالی کرو۔ گرمی میں آگ نقصان دینے والی چیز ہے، اور ٹھنڈی میں آگ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ وہ نیم حکیم خطرے جان والا قصہ کہ کمپاؤنڈر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئے، اور کمپاؤنڈر ڈاکٹر صاحب نے کہا تم نے یہ کھایا ہے؟ کمپاؤنڈر نے باہر نکل کر کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے آلو کھایا ہے؟ ارے کمبخت اس کی چارپائی کے نیچے آلو کے چھلکے تھے اس لیے۔ پھر دوسرے دن دوسری مرتبہ کمپاؤنڈر صاحب خود وزٹ میں گئے، ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، تو چارپائی کے نیچے چھپکلی کی دم دیکھی تو کہا تم نے چھپکلی کھائی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو کتاب دیکھ کر کے بھی خواب کی تعبیر بتانا، ہم لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کتاب دیکھ کر کے بھی نہیں بتائی جا سکتی ہے تعبیر، اللہ کی طرف سے یہ ملکہ ملتا ہے۔ اس لیے جو ماہر فن ہو اسی کو بیان کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کبھی انسان برے خواب بھی دیکھتا ہے۔ برے خواب اللہ کی طرف سے کبھی انسان کی رہنمائی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا خواب ہے لیکن تعبیر اس کی الگ ہے، برا خواب ہے لیکن تعبیر ہے،
اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، تو یہ تعبیر دینے والے کے اوپر مدار رکھتا ہے۔ لیکن عموماً میں اس لیے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عامتاً کوئی جب برا خواب دیکھتا ہے تو چونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے خواب کو بہت اہمیت دی ہے، تو اتنا ڈر جاتا ہے کہ جیسا کہ اس کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ برے خواب کی حقیقت بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، شیطان کا دخل ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان سوتا ہے تو شیطان کا کام جاری ہوتا ہے۔ وسوسے ڈالنے کا انسان کے دل و دماغ میں شیطان کا کام جاری ہوتا ہے، اور ایک روایت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اب دیکھو سو گئے ہیں تو آپ کا کان بھی تقریباً بند ہوگا، اس کا استعمال، آنکھ بھی انسان کے تقریباً جسم کے ظاہری اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ناک کے ذریعے سے سانس جاری رہتی ہے کہ نہیں؟ منہ بھی بند ہوتا ہے تو منہ سے بھی سانس نہیں لیتا، بعضوں کے منہ کھلے ہوتے ہیں، ہاں کہ گرم گرم بھجیے ڈالو رات کو، ہاں بعض تو ایسے پورا منہ کھلا رکھ کر کے سوتے ہیں کہ ہم کو بھوک لگی ہے، لیکن منہ بند ہو پھر بھی ناک کے ذریعے سے سانس جاری رہتی ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب سو کر کے اٹھو تو اپنی ناک کو اچھی طرح صاف کرو، شیطان تمہاری ناک کے باسے پر رات گزارتا ہے، اور اس ناک کے باسے کے ذریعے سے شیطان اپنے اثرات سانس کے ذریعے سے دل و دماغ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کر کے ناک کو اچھی صاف کرو تاکہ اس کے اثرات ختم ہو جائے۔ کیا قربان جائیے آپ کی تعلیمات پر، کیا رہنمائی کی ہے، کون کر سکتا ہے یہ رہنمائی؟ یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہاں شیطان رات گزارتا ہے؟ اور شیطان رات گزار کر کے ناک کے ذریعے سے وساوس دل و دماغ میں پہنچاتا ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی طاقت ہے؟ ہم کو ایسے نبی ملے ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں۔ بخاری کی روایت میں کہہ رہا ہوں یہ شیطان وساوس ڈالتا ہے اور وساوس کو پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جانے گا جس کے پاس فن ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ بسا اوقات شیطان ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے، خواب میں ہی دیکھتا ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر کوئی بیٹھا ہے نا، اس کا سر نہیں ہے، پائجامہ خراب ہو جائے گا نہیں، کوئی کمزور دماغ والا ہو، وہ شیطان دکھاتا ہے۔ اس نے خواب دیکھا واقعتاً کہ کوئی آ رہا ہے اور کالا کلوٹا ہے، لمبے لمبے دانت ہے، لمبے لمبے بال ہے، اور سر نہیں دکھ رہا ہے، آنکھیں نہیں دکھ رہی ہے۔ اب آدمی ڈر جائے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ بسا اوقات انسان دن بھر کی جو اس کے کام کرنے کی ترتیب ہے اس کو بھی دن بھر اسی میں رچے پچے رہنے کی وجہ سے وہ رات کو تخیلات کی شکل میں اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی 100% فکر کہ میری حویلی بن جائے، وہ نماز میں بھی یہی سوچتا ہوگا کہ بلیو واٹر میں میرے 2 فلیٹ ہو جائے، وہ نماز میں ہی یہ سوچتا ہوگا کہ فلاں اسکیم چل رہی ہے وہاں پر میرا بہت بڑا بنگلہ ہو جائے، جہاں دیکھو تب یہی سوچ، تو اس کو دکھائی دے گا واقعتاً۔ بلی کے خواب میں چھچرے شیخ چلی کے جذبات تھے کہ تیل کی برتن لے کر کے جا رہا ہوں،
اتنے پیسے ملیں گے، انڈے خریدوں گا، سینے بٹھاؤں گا، مرغی خرید، پھر بہت سارے ہوں گے، پھر اس سے بکریا، پھر اس سے گائے بیل، پھر اس سے پھر حویلی نے پھر مانگے آئیں گے، ختم، تیل کا برتن گر گیا نے ساری حویلی ختم ہو گئی. تو وہ چیزیں اس کو خواب میں دکھائی دیتی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں. تو مجھے مفتی صاحب خواب میں دکھائی دیا نے، تو بھئی دکھائی دیا، اس میں کیا ہوا؟ برا خواب دیکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر تعلیم ہے، چند کام کر لے. سب سے پہلے برا خواب دیکھے کروٹ بدل دے. اس میں بھی نیک فالی کہ اللہ جو برا دیکھا ہے وہ برائی کروٹ بدلنے سے، جیسے ہم نے کروٹ بدلی تو اس برائی کو اچھائی میں بدل دے. یہ ہے اسلام. پھر الٹی طرف 3 مرتبہ اس طرح پھٹکار دے کہ تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو، تھوک باہر نکلے. کوئی بازو میں ہو تو اس کے اوپر تھوکیو نہ، ہاں نہیں تو پھر نیند میں جھگڑا ہو جائے گا کہ میرے اوپر کہاں تھوکتے ہو، اور رات کو اتنے بجے تھوکتے ہو تم، کہ میں ایسی چیز ہوں کہ مجھ پر تھوکا جائے. اس لیے سمجھا رہا ہوں تھوک کر کے، ایکشن کر کے بھی، کہ تھتکار نہ ہے معمولی. اور یہ ذلت کی چیز ہے، اے اللہ یہ ذلیل چیز ہے، میں اس سے نفرت رکھتا ہوں. تیسری چیز لیٹے لیٹے، اے اللہ اس برے خواب کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. برا خواب ہے، اے اللہ میری حفاظت فرمائیو. پناہ میں آتا ہوں، پناہ پکڑ یہ سب نہ آوے تو سیدھے سادے زبان میں اے اللہ برے خواب سے میری حفاظت فرمائیو. چوتھے نمبر پر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑے، اے اللہ شیطان کے شر سے تو میری حفاظت فرمائیو. پانچویں نمبر پر ہمت ہے اور رکھنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ڈر جانا نہیں چاہیے کہ برا خواب آیا ہے نے کالی بلی دیکھی ہے نے کمرے میں ہوگی تو میں اٹھوں گا تو کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا ہے، سب واہیات چیزیں ہیں. ہاں ہمت کر کے اٹھے، اچھی وضو کرے اور نماز پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے. اتنے کام کر لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهَا لَن يَضُرَّهُ. یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا ایک بات اور اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. برا خواب ہے، اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. اتنے کام کر لیے. حدیث کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فَإِنَّهَا لَن يَضُرَّهُ. یہ برا خواب کبھی بھی اس کو کوئی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس بے فکر ہو جاؤ اتنے کام کر کے. اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو اتنے کام کر لو، کروٹ بدل لو، تھتکار دو اللہ سے کہ برے خواب سے میری حفاظت فرما، شیطان سے میری حفاظت فرما، اور کسی کو بیان نہ کرے. صبح فجر کے لیے اٹھے تب اس برے خواب کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا کر لے، فجر کی سنت اور فرض کے بعد. لیکن ہم کو تو فرصت نہیں ہوتی فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنے کی، کیونکہ اللہ کے دربار میں رہنے سے شرم آتی ہے، اس لیے کہ نائٹ سوٹ پہن کر کے آئے، نائٹ سوٹ پہن کر کے آئے نا، اس لیے اللہ کے سامنے شرم آتی ہے نا مانگنے سے. اشارے کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. شاہی دربار میں کیسے کپڑے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، شاہی دربار، اور بھی کیسا دربار، کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اگر یہی کپڑے پہن کر کے کسی ریلوے اسٹیشن میں ریلوے ماسٹر سے ملنے کے لیے جائیں گے
ایئرپورٹ پر کسی کو چھوڑنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ ذرا ٹھہر کپڑے چینج کر لیتا ہوں. خالی چھوڑنے جانا ہے، سب مسافری تو اسے کرنی ہے. ہمیں ایئرپورٹ پر خالی چھوڑنے جانا ہے تو بھی کپڑے چینج کریں گے. اتنے بڑے شاہی دربار میں احکم الحاکمین کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنی ہے، اس سے بات کرنے کا اس نے اپنے فضل سے موقع دیا ہے کہ اس کے سامنے پھٹے پرانے کپڑے میں جائے تو اچھا لگے نا، تاکہ جلدی بات سن لے وے. نہیں، اس نے حکم دیا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ آؤ میرے دربار میں اچھا لباس پہن کر کے آؤ. اس کا حکم ہے. خیر، اللہ امت کو صحیح سمجھ دے اور دلوں میں بس جائے اللہ کی عظمت، اللہ کے دربار کی عظمت. یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے امام صاحب کو بھی اسی لیے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ابھی 43 لاکھ ہی عرضی گئی ہے، کیونکہ مساجد کی اہمیت نہیں ہے، اوقاف کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے مسلمان غافل پڑا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. اور دشمن بڑا ہوشیار ہے، بڑی مکاریوں سے کھیل کھیل رہا ہے. ہمیں اللہ کے سامنے مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ اللہ ہماری مساجد کی اور اوقاف کی حفاظت فرمائی ہو. گھنٹوں گھنٹوں موبائل کو لے کر کے بیٹھے رہیں گے، لیکن کتنے اعلانات، کتنی محنتیں ہو رہی ہے. اور بڑوں کی طرف سے ہے کہ گجرات پیچھے ہیں. کیوں؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کچھ تھوڑا بہت دیا ہے. دوسرے اسٹیٹس غریب ہیں، وہاں کے لوگ غریب ہیں، اس لیے ان کو فکر ہے، نہ ہم کو فکر نہیں ہے. اللہ اپنے گھروں کی، شاعر اسلام کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے اور دشمن کو ان کی مکاریوں میں اللہ پورے طور پر ناکام فرمائے. تو خیر، یہ خواب کی مناسبت سے درمیان میں، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے خواب کا شرعی حکم کہ یہ کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے. اتنا یاد رکھ لیو اور کہ مجھے خواب میں آ کر کے بتایا کہ فلانے نے کر دیا ہے. کوئی نیورے بیٹھے ہیں سب، فلانے نے کر دیا، فلانا یوں کرتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے. سب کو اپنے اپنے کام ہیں. اور خواب میں کوئی کتنا بھی غوث اور کتب آ کر کے کہوے نا، تو بھی شریعت میں اس کا قول معتبر نہیں ہے کہ خواب میں اس کا قول معتبر نہیں. مجھے حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آ کر کے کہا ہے خواب میں، بالکل شریعت میں حجت ہی نہیں ہے خواب. وہ تو نبی کا خواب صرف وہی ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب وہی نہیں ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے خواب کو خواب کے درجے میں رکھ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے بہت اطمینان رہے گا اور بہت ساری الجھنوں سے عافیت میں انسان رہے گا. ورنہ اگر خواب کو پکڑ لے گا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور شیطان اپنی راہ ہموار کر لے گا. خیر، اب آگے بڑھتے ہوئے وحی کی دوسری قسمیں آگے، بغیر واسطے کے، کسی بھی طرح کے واسطے کے بغیر، نہ فرشتے کا واسطہ نہ کسی اور کا واسطہ، اور براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلامی، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کلامی کی تھی، جس کا قرآن میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اوپر جا کر کے معراج کے واقعے میں آپ کو اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم مبارک دیا تھا، وہی جسم، جو آنکھیں دی تھی وہی آنکھیں، لیکن اوپر جا کر کے معراج میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کی. اور چونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی ہے اور 50 تھی اب 5 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے ہم سب پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جاؤ تمہاری امت سے نہیں ہو سکے گا، میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، اس لیے جاؤ. تو بار بار بھیجا تو بار بار اللہ کا دیدار بھی ہوا اور بار بار اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف بھی ملا. شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس طریقے سے کل 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو پہلی مرتبہ، پھر 50 کو 5 کرتے ہوئے 9 مرتبہ، اور تو 9 اور 1 10 مرتبہ اللہ کا دیدار بھی ہوا اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. اور نماز اسی ہم کلامی سے ملی. سورہ بقرہ کا آخری اسی وقت ہم کلامی سے ملا. تو یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ خواب میں بھی ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے. اور چونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہے اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. آگے بڑھتے ہوئے وحی کا اور طریقہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے نفس فی الروع. نفس فی الروع کا مطلب جبرائیل آپ علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام دل میں ڈال دیتے تھے کوئی چیز اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے. جیسا مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ان جبرائیل نفث فی روعی، کہ جبرائیل نے میرے دل میں ڈائریکٹ بات ڈالی کہ ان العبد لن تموت حتی یتکمل رزقہ، کہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی. جبرائیل آئے نہیں تھے کہ آئے ہوں، اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ قدرت دی ہے کہ دل میں بات ڈال دے بس. جیسے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہ گیا تھا، اسی طریقے سے دل میں بات ڈالنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار جبرائیل علیہ السلام کو دیا. جبرائیل علیہ السلام ڈال دیتے تھے. اس طرح بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. یہ وحی کے اقسام یہاں پر ختم ہوئے کہ اتنے طریقوں سے کہ وہ کبھی گھنٹی کی شکل، کبھی جبرائیل انسان کی شکل میں آتے، کبھی جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے، خواب میں دل میں بات ڈالا جانا اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا. اتنے طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے. یہاں پر ذرا رک کر کے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کو بھی کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے. الہام دل میں بات ڈال دینا، جیسے نفس فی الروع آیا ویسے الہام بات ڈال دینا. الہام
اور کشف ایک کشف کے معنی بیداری میں کوئی چیز دکھائی دے، کوئی چیز سنائی دے تو اس کو کہا جائے گا کشف. اور بیداری میں ہو یا نیند میں ہو، دل میں پہلے کوئی بات نہ تھی اور اب وہ بات دل میں آئی ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام کو یقین ہو جاتا تھا کہ جبرائیل نے ڈالی ہے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. نبی کو خواب آتا ہے، وحی ہے. نبی کا کشف وحی ہے، نبی کا الہام یہ بھی وحی. لیکن غیر نبی کو خواب آتا ہے، اس کا حکم آ چکا، یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے. غیر نبی کو اولیاء اللہ کو کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کشف کا تعلق محسوسات سے ہے، یعنی دکھائی دیتا ہے، کوئی چیز دکھائی دیتی ہے. اور الہام کا تعلق وجدانیات اور معنویات سے ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، دل میں آئے اور یقین ہو جائے. ایک مرتبہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی ہے، اور اللہ نے زبردست علم سے نوازا تھا. قرآن اور حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علوم عقلیہ سے بھی بڑا نوازا تھا. ان کی اردو کتابیں علماء کو سمجھنا مشکل ہے. اردو کتابیں، عربی نہیں. ایسا انہوں نے لکھا ہے اردو میں، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. شاگرد نے چلتے چلتے سوال کر لیا کہ حضرت، نبی کے کشف اور غیر نبی کے کشف میں کیا فرق؟ ظاہر بات ہے کہ علمی چیز ہے، اس کو سمجھانا. تو جا رہے تھے کسی جگہ پر، ممکن ہے کہ جیل سامنے تھی. جب سوال کیا تو اس سے پوچھا کہ جیل کتنے قدم دور ہے؟ تو شاگرد نے بتایا 600-700 قدم. کا یقینی کا نہ تقریباً. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے رہے جیل کی طرف، اور چند قدم کا فاصلہ رہا. پھر پوچھا کہ جیل کتنی دور ہے؟ کہا کہ 5 قدم 6 قدم. کا یقینی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ یہی فرق ہے نبی کے کشف اور غیر نبی کے کشف میں، کہ نبی قریب سے دیکھتا ہے جس میں یقین ہوتا ہے، غیر نبی دور سے دیکھتا ہے جس میں یقین نہیں ہوتا ہے. بالکل مثال سے سمجھا دیا اور مسئلہ آسانی سے سلجھا دیا. علمی اعتبار سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے بسا اوقات، اس کو مثالوں سے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کہ غیر نبی کا کشف، غیر نبی کا الہام، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، لیکن نبوت کا درجہ اللہ سے قریب ہے اور ولایت کا درجہ اللہ سے نبوت کے مقابلے میں دور ہے. اس لیے دونوں کے کشف اور الہام میں یہ فرق ہے. اس لیے یہ حجت ہے. اب 5 یا 6 قدم یقین کے ساتھ تو اسے مانا جائے گا، اور 500 یا 600 قدم تو اسے نہیں کہ بھئی تقریباً ہے، کم و بیش ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اسے نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد وحی کی یہ سب شکلوں کے جان لینے کے بعد قرآن چونکہ وحی سے نازل ہوا ہے، اور قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں بھی وحی سے نازل ہوئی ہے. خود بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی اور چیز بھی دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن وحی کے ذریعے آیا، تو قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز وہ کیا ہے،
کہ جو وہ بھی وحی سے آئی ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے اصطلاحی الفاظ ہے، ایک ہے وحی جس کو تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں معتبر ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت نماز میں کرنا جائز ہے اور وہ کی جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ اور ایک وحی ہے وحی غیر مطلوع، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی نماز میں۔ کوئی کہے میں بخاری پوری یاد ہے اس لیے نماز میں قرآن کے بجائے بخاری پڑھوں گا، تراویح میں چلو بخاری سنائیں گے، قرآن نہیں سنتے تو بخاری کہاں سنیں گے تراویح میں، کہ وہاں 5 منٹ جلدی ہوتی ہے، یہاں 5 منٹ دیر سے ہوتی ہے، تو جب قرآن نہیں سنتے تو بخاری کہاں سنیں گے۔ خیر ہے تو مزاحی جملہ ہے اور ساتھ میں کچھ عبرت بھی ہے، موعظت بھی ہے۔ تو یہ وحی غیر مطلوع، گویا کہ جو تلاوت کی جاتی ہے الفاظ بھی اللہ کے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کا، جبرائیل واسطہ صرف، اور اللہ نے جو الفاظ دیے وہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی جب تعریف کی جاتی ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصائف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو قرآن میں لکھا گیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے، ایسے تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب کہ ہر زمانے میں اس کو بیان کرنے والے اتنے کہ ان کا جھوٹ کے اوپر اتفاق محال، ظاہر بات ہے کروڑوں ہر زمانے میں قرآن کے بیان کرنے والے، قرآن حفظ جن کو ہوتا ہے، ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک دور میں کروڑوں لوگوں نے بیان کیا کہ یہ قرآن ہے، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور یہ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اسی لیے وہ بھی الفاظ بھی محفوظ اور معانی بھی محفوظ۔ لیکن وحی غیر مطلوع، جبرائیل اللہ کی طرف سے مضامین لے کر کے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مضامین دے دیتے، پھر ان مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، یعنی احادیث۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ سمجھنا ہے کہ جب قرآن ہمارے پاس وحی کے طور پر آیا، وحی کے طور پر نازل ہوا، تو قرآن کا نزول کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ ایک قرآن کا نزول، چونکہ قرآن پورا کے پورا لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا ہے وہاں سے، اور لوح محفوظ آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں سے لے کر کے آسمان پر جہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی محاذات میں بالکل سیدھ میں، محاذات بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا ایک قبلہ ہے، جس کا نام بیت العزت بھی ہے اور جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں،
اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوسری مرتبہ باری نہیں آئے گی۔ اب کب سے ہیں اور قیامت کب آئے گی ہم کو نہیں معلوم۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ہمارے لیپ ٹاپ نے، کیلکولیٹر نے، سب وہاں پھیل، کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کب سے بنا ہے بیت المعمور، اللہ نے دنیا کو کب سے بنایا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اترا سب سے پہلے، اور یہ مبارک رات میں رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ رمضان کی اہمیت، قرآن کریم کی شرافت و عظمت، لیلۃ القدر کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور رمضان کے روزوں کی اہمیت اور تعظیم کو واضح کرنے کے لیے۔ اور قرآن میں اس کا تذکرہ 2 جگہوں پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور دوسری جگہ پر اس مبارک رات کی وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخر الآیہ، یہ اور لوح محفوظ سے پورا کے پورا ایک ساتھ بیت المعمور میں اتارا گیا ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ۔ پھر نبی اکرم اچھا یہ لوح محفوظ سے بیت معمور میں اتارا گیا قرآن کریم کی شرافت کو واضح کرنے کے لیے اور فرشتوں کے سامنے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ آخری نبی کی امت پر، آخری نبی پر اتارنے والے ہیں، جو سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اس کو واضح کرنے کے لیے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اتارا گیا، جو بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں سب آتے ہیں، اس لیے وہاں پر جب یہ قرآن تو سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ قرآن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ 2 اور جگہوں پر محفوظ ہے۔ یہ اس لیے یہ قرآن حفاظت والا ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہے ہی محفوظ، 2 اور جگہوں پر محفوظ ہے، بیت المعمور میں بھی محفوظ ہے اور لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اس کو بیت المعمور میں اتارا گیا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو اتارا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ لکھا ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے علوم القرآن میں علامہ زرکشی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ جب کبھی جبرائیل قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر کے آتے تھے، عموماً کبھی چند آیت، کبھی تھوڑی آیت، کبھی ایک لمبی آیت، لیکن کبھی بڑا حصہ، جیسا کہ لکھا ہے کہ سورہ انعام ایک ساتھ پوری لے کر کے آئے جبرائیل، اور بڑی حفاظت کے ساتھ۔ پارلیمنٹ میں بجٹ لے کر کے جاتے فائنانس منسٹر تو خالی اکیلے جاتے ہیں، بجٹ کی فائل لے کر کے اور بجٹ کی سوٹکیس لے کر کے اکیلے جاتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل سورہ انعام لے کر کے آ رہے ہیں، فرشتے لکھا ہے علماء نے
70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے. 70,000 فرشتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل حفاظت میں کچھ کرنے والے ہیں، جبرائیل سے حفاظت نہیں ہو سکتی. لعظمت شانہا، سورہ انعام کی عظمت کے لیے. اس لیے میں نے حوالہ بھی دیا ہے تو فائنانس منسٹری کا دیا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ محتم شان کہ روپیوں کیا تھی آئے نا، روپیوں کیا گئے ہو. اسی سے زیادہ بحث ہوتی ہے. باقی اور بجٹ ہوتے ہیں، نہ جاتے ہیں نہ آتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چرچا نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو اسی سے مناسبت ہے. تو لعظمت فائنانس منسٹر اور بجٹ کی فائل، اس کی اہمیت کہ کس اسٹیٹ کو کتنا ملا، کس اسٹیٹ کو کتنا ملا، اس کی عظمت کے پیش نظر اسی طریقے سے سورہ انعام کی عظمت کے پیش نظر 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عموماً جبرائیل، بلکہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب کبھی زیادہ آیات لے کر کے آتے تھے تو 5 آیات آپ کو سناتے تھے، ایک ساتھ پورا نہیں سنا دیتے تھے. 5 آیتیں سنائی، آپ کو محفوظ کروا دی، پھر 5 آیتیں، پھر وہ محفوظ ہو گئی، پھر 5 آیتیں، پھر وہ محفوظ ہو گئی. اس لیے لکھا ہے کہ حافظ ہونے والے طالب علم کو بھی 5 آیتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ مناسبت ہو جائے اور اس کی برکت حاصل ہو جائے. تو تھوڑا تھوڑا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے. اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری توریت کوہ طور پر بلا کر پوری دے دی، ویسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک ساتھ نہیں دیا. تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا ہے. اس میں حکمتیں، پہلی حکمت تو یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا. تو آپ کے لیے مشقت کا باعث ہوتا اگر ایک ساتھ پورا قرآن نازل کر دیا جاتا. تو آپ کی راحت رسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، لیکن اس سے استدلال کے پڑھے لکھا یہ افضل ہے نہ غیر پڑھا لکھا یہ افضل نہیں ہے. ہاں خیر، آج کل تو عجیب معاملہ، اس کی طرف ابھی جانا بھی نہیں مجھے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ امی تھے. دوسری وجہ، اگر ایک ساتھ پورا قرآن آ جاتا تو تمام احکام پر عمل کرنا فوراً ضروری ہو جاتا، تو امت کے لیے کتنی دشواری ہوتی. نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صدقہ نافلہ بھی، قربانی بھی، عیدین بھی، جمعہ بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، طلاق، نکاح، خلا، ساری چیزیں. اور اخلاقیات تو دور کی بات، جس کے اوپر ہمارے لیے سب سے بوجھ بن رہا ہے، کیونکہ نفس کو کچلنا پڑتا ہے اخلاقیات کے بعد میں، تو بہت بھاری پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ادا کرنا امت کے لیے بھاری ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت پر آسانی کے، وہاں آپ علیہ السلام پر آسانی، امت پر آسانی کے لیے پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں کیا، دھیرے دھیرے کر کے. تیسری بات، دشمنوں سے اذیتیں پہنچتی تھی اور ہر دن نئی تکلیف. صبح اٹھے کہ کوئی نیا پلان سامنے آیا، دوسرا دن اٹھے کہ آج یہ پلان آیا، آج یہ پلان، آج یہ پلان.
آج بھی ہم لوگوں کو چین نہیں ہے کہ آج یہ پلان بنایا نا، آج یہ پلان بنایا نا، آج یہاں یہ نا، آج یہاں یہ نا۔ ہر دن پوری دنیا میں اسلام مخالفت میں سارے لوگ اتنے رچے پچے ہوئے ہیں کہ ہر دن صبح ہوتے ہی جیسے صبح نمودار ہوتی ہے کوئی نئی تدبیر مسلمانوں کے خلاف نمودار ہوتی ہے۔ وہاں بھی یہی حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر دن۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی بنیاد پر جبرائیل کی آمد ضروری تھی، کیونکہ جبرائیل کے آنے سے آپ کو تقویت ملتی تھی، دل کو تقویت ملتی تھی، آپ کو ایک انسیت ملتی تھی۔ کوئی پیٹھ پر خالی آ کر کے ہاتھ رکھے کہ مفتی صاحب گھبرائیو نہ، خالی اتنا کہوے تو کتنی تسلی ہوتی ہے۔ تو جبرائیل تھے، اس لیے بار بار وحی نازل فرما کر کے، اگر ایک ساتھ نازل کر دیتے تو پھر جبرائیل کی آمد بغیر مقصد کے ہوتی، اور بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ذرا یہاں رک کر کے ایک بات کہہ دوں، ہم لوگ اپنے طلباء سے جب کوئی بات پوچھتے کہ بھئی یہ کام کیوں کیا، تو کہتے ایسے ہی۔ میں فوراً کہتا ہوں کہ آپ کے ابا کو کہہ دوں کہ رشتہ نہ ہوئے اور مینٹل ہاسپٹل میں لے جاوے، کیونکہ ایسے ہی کا کیا مطلب؟ بلا غرض کے، اور بلا غرض کے کون کام کرے گا؟ جو مینٹل ہاسپٹل کا مستحق ہوگا۔ ہم لوگ بہت بول دیتے ہیں ایسے ہی، بھائی کیوں مسکرائے چالو جواب میں؟ ایسے ہی۔ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ ایسے ہی۔ یہ فالتو جواب ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا عقل مند کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہا کہ کونے میں بیٹھے رہے تھے اکیلے، کچھ بھی نہیں کیا، تو آنکھ بند کر کے کہ نہ، تو پھر کہا کہ میں نے کہا کیوں کچھ بھی نہیں کہتے ہو؟ تو یہ جبرائیل کی آمد مقصد کے ساتھ ہو، وحی لے کر کے آئے تو قرآن سے آپ کے دل کو تقویت پہنچے، جبرائیل کے آنے سے آپ کے دل کو تقویت پہنچے، ایک جگری اور عزیز انسیت دینے والے اور اللہ کی طرف سے پھر پیغام لے کر کے آئے، تو آپ کا دل جو مشرکین کی اذیتوں سے دل برداشتہ ہو جاتا تھا، اس میں طمانینت، اس میں سکون، اس میں چین، راحت اور خوشی ہو، اس لیے بار بار وحی لے کر کے جبرائیل کو بھیجتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا باعث بنے۔ چوتھی، پانچویں چیز جو بھی نمبر ہو، قرآن کریم کا بیشتر حصہ یا تو کوئی سوال آیا اس کے جواب میں نازل ہوا، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کیوں بڑھتا ہے، پہلی تاریخ کو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر 15 پر آ کر کے 14، 15 پر آ کر پھر واپس گھٹنا، پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اب جواب آ رہا ہے، قل ہی مواقیت للناس، مال بہت آیا کہ کہاں خرچ کرے، یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عفو، جتنا ضرورت سے بچتا ہے سب خرچ کرو، موقع بموقع، ہاں گھبرائیو نہ۔ تو صحابہ کو کہا تھا کہ عفو جتنا ضرورت سے، نہیں تو ابھی سب گھبرائیں گے کہ مفتی صاحب نے کیا سنا دیا، قرآن میں ہے قل العفو۔ تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، تو اب جواب آئے گا، تو اس صورت میں سوال کے بعد جواب آئے گا تو دل میں بیٹھ جائے گا۔ آپ کو میں یوں ہی تقریر کروں، سنیں گے سننے والے، برا بھی مت لگائیو، ہم طلباء کی عادت سے واقف ہے اس لیے، اور طلباء کو یوں کہو کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب ہوتا ہے، تو کان کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکچر میں بھی ٹیچر کا بھی کہ بھئی یہاں یہ سوال ہے، یہاں یہ ٹاپک ہے، اس کا جواب یہ ہے، تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے، اس کو شوق سے لے لیتا ہے تو اور دل میں جم جاتا ہے۔ تو اس لیے اب پہلے سے کہ بھئی حیض کی یہ احکام ہے، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، تو نارملی لائٹلی لے لیتے اور کوئی اہمیت نہ ہوتی۔
بہت سارا قرآن کا حصہ بہت سارے واقعات کے بعد نازل ہوا ہے، تو واقعات کے بعد نازل ہوگا تو اب اس کی اہمیت ہوگی۔ تو اگر یک وقت نازل کر دیا جاتا تو یہ بات نہ ہوتی، اور ساتھ ساتھ